Assalamu alaikum everyone. I hope you're well. हम लोग What is UK चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे और तकरीबन यहाँ तक मैंने लेसन्स अपलोड किए थे. थैंक यू फॉर द फीडबैक. जो लोग पास होते जा रहे हैं बहुत अच्छा लगता है. अनदर थिंग, जो लोग मुझे कॉल करते हैं काइंडली प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज छोड़ा करें. कॉल भी ना किया करें, व्हाट्सएप पे बस मैसेज कर दिया करें तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगी जब टाइम हो. और सेकेंडली GB1 के नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं. अगर किसी ने खुद से तैयारी करनी है उसमें टॉपिक फॉर्म भी हुआ हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी. अभी पेज नंबर 25 से मैं कंटिन्यू करूँगी. यहाँ तक किया था जब मैरी, जो कि एलिज़ाबेथ की कज़न थी, उसको इसने इसका सर कलम करवाया उसके ख़िलाफ़ और इल्ज़ाम ये लगाया कि जी शी इज़ प्लॉटिंग अगेंस्ट एलिज़ाबेथ वन. उसके आगे क्या स्टोरी है. एक्सप्लोरेशन, पोइट्री एंड ड्रामा. द एलिज़ाबेथन पीरियड इन इंग्लैंड वाज अ टाइम ऑफ ग्रोइंग पेट्रियोटिज़म. पेट्रियोटिज़म होता है जी मुहब्बल वतनी, अपने मुल्क से मोहब्बत होना. ये वक्त था जो बहुत ज़्यादा मुहब्बल वतनी बढ़ रही थी. अ फीलिंग ऑफ प्राइड इन बीइंग इंग्लिश. अंग्रेज़ होने में लोग बहुत फ़ख्र महसूस करते थे. English explorers saw new trade routes and tried to expand British trade into the Spanish colonies in Americas. अमेरिकाज़ में जो स्पेनिश कॉलोनीज़ थी वहाँ तक उन्होंने अपनी तजारत को बढ़ाने के लिए बरतानिया के जो लोग थे उन्होंने नए नए तजारती रास्ते जो है वो तलाश कर लिए. सर फ्रांसिस ड्रेक वाज वन ऑफ द कमांडर्स इन द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा. स्पेनिश आर्मडा जो कि फ्लीट ऑफ शिप्स आई थी स्पेन से दोबारा कैथोलिज्म को राइज करने के लिए, उसको शिकस्त दी थी फ्रांसिस ड्रेक ने. ये एक कमांडो था. was one of the founders of England's naval tradition. जो नेवल ट्रेडिशन, जो नेवी का ट्रेडिशन शुरू हुआ था वो इस बंदे ने शुरू किया था, फ्रांसिस ड्रेक ने. हिज शिप द गोल्डन हिंद. इसकी शिप का नाम था गोल्डन हिंद. क्या ख़ास बात थी. was one of the first to sail around the world. circumnavigate यानी कि पूरी दुनिया का उसने चक्कर काटा था गोल्डन हिंद ने. In Elizabeth I's time, the English settlers first began to colonize the eastern coast of America. एलिज़ाबेथ वन के वक्त में अमेरिका का जो कोस्ट था, जो साहिल था, वहाँ पे कॉलोनाइजेशन इन्होंने शुरू कर दी थी. यानी कि वहाँ पे अंग्रेज़ी लोगों की तादाद उन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी थी. दिस colonization particularly by people who disagreed with the religious views of the next two kings greatly increased in the next century. जो आगे दो किंग्स आए, यानी कि एलिज़ाबेथ वन के बाद जो दो बादशाह आए, उनके जो रिलीजियस व्यूज़ थे, जो उनके मजहबी अकायद थे, वो लोगों को पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से भी वो अपना मुल्क छोड़ के चले गए और कॉलोनाइजेशन जो उन्होंने दूसरी जगहों पे की. द एलिज़ाबेथन पीरियड इज़ ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर द रिचनेस ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा. वो अपने शायरी और ड्रामा की जो रिचनेस है, जो उसमें तरक्की हुई है शायरी में और ड्रामा में, उस वजह से भी एलिज़ाबेथन पीरियड जो है वो बहुत मशहूर है. ये उसको याद किया जाता है. स्पेशली द प्लेज एंड पोएम्स ऑफ विलियम शेक्सपियर. शेक्सपियर के ड्रामे, उसकी नज़में बहुत मशहूर हुई उस टाइम पे. ये है विलियम शेक्सपियर, इसके बारे में पढ़ेंगे. was born in Stratford upon Avon, England. इंग्लैंड में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुआ था. He was a playwright, ड्रामा लिखने वाला था, and एक्टर भी था. and wrote many poems and plays. बहुत से ड्रामे और पोएम्स उसने लिखी, नज़में लिखी. His most famous plays include, जो ज़्यादा ड्रामे उसके मशहूर हुए इसमें कौन से थे? A Midsummer's Night Dream, Hamlet, Macbeth, Romeo and Juliet. He also dramatized significant events from the past. माजी में होने वाले कोई बहुत अहम वाक़यात को भी उसने ड्रामा का हिस्सा बनाया. But he did not focus solely on the kings and the queens. लेकिन उसने खाली बादशाहों पे और मलकाओं पे फोकस नहीं किया. He was one of the first to portray ordinary English men and women. ये
پہلا تھا جس نے عام انگریز مرد و خواتین کو بھی پورٹری کیا، ان کو بھی اپنے کرداروں کا حصہ بنایا. شیکسپیئر لیڈ اے گریٹ انفلوئنس آن دی انگلش لینگویج. ان کا بہت اثر تھا، بہت گریٹ انفلوئنس تھا، گہرا اثر تھا انگریزی زبان پہ. اینڈ انوینٹڈ مینی ورڈس، بہت سارے الفاظ جو انہوں نے نئے بنائے. دیٹ آر اسٹل کامن ٹوڈے، جن کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے. لائنس فرام ہز پلیز اینڈ پوئمس which are often still quoted include. بہت سارے ان کے ڈراموں میں ایسے الفاظ ایسے جملے بولے جاتے تھے جو مشہور اتنے ہو گئے کہ آج بھی لوگ اپنی گفتگو میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے. once more into the breach, Henry's 5. یہ ہنری 5 کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ try again one more time، کہ ایک دفعہ اور کوشش کر لو. to be or not to be، ہیملیٹ کی جملہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ live or die، جئیں یا مر جائیں. a rose by another name، ایک گلاب جس کا کوئی اور نام ہے. رومیو اینڈ جولیٹ. اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کا نام روز ہے تو اس کی حرکتیں یا اس کے کردار بھی روز جیسا ہو، یا کوئی کسی انسان کو برے الفاظ سے پکارا جائے تو ضروری نہیں وہ برا ہی ہو. نام میں کچھ نہیں رکھا. This is what he says. The darling buds of May, Sonnet 18. Shall I compare thee to a summer's day? Darling buds of May، یہ مقصد مئی میں کھلنے والے نئے چھوٹے چھوٹے کلیاں جو ہوتی ہیں، مقصد کہنے کا یہ تھا جو فریش ٹیلنٹ آتا ہے ان کو آگے آنے دیا جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے. Many people regard Shakespeare as the greatest playwright of all time. بہت سارے لوگ جو ہیں شیکسپیئر کو بہت بڑا عظیم ڈرامہ لکھنے والا سمجھتے ہیں تمام وقتوں کا. His plays and poems are still performed and studied in Britain and other countries today. بہت سارے ملکوں میں، باقی ملکوں میں اور یہاں پر بھی برطانیہ میں بھی ان کی جو پوئمز اور ان کے جو ڈرامے ہیں ان کو پرفارم کیا جاتا ہے، ڈرامے بنتے ہیں اور ان کو اسٹڈی بھی کیا جاتا ہے. اگلی لائن امپورٹنٹ ہے. The Globe Theatre in London. لنڈن میں جو گلوب تھیٹر بنایا گیا ہے is a modern copy of theatres. جو اس ٹائم پہ کاپیز جو تھیٹرز تھے in which his plays were first performed. جن تھیٹرز میں شیکسپیئر کے ڈرامے سب سے پہلے پرفارم کیے گئے تھے، جن تھیٹرز میں، انہی تھیٹر سے ملتے جلتے ماڈرن طرز کا ایک تھیٹر بنایا گیا جس کا نام ہے The Globe Theatre in London. آگے ہے جی The James 6 and 1. یہ ایک ہی بندہ ہے جو کہ جیمز 6 بھی کہلاتا ہے، جیمز 1 بھی کہلاتا ہے. Elizabeth I never married. Elizabeth I نے کبھی شادی نہیں کی. And so had no children of her own to inherit her throne. تو اس کے کوئی اولاد نہیں تھی جو کہ اپنے تخت کا وارث بناتی. When she died in 1603, her heir was her cousin James 6 of Scotland. جب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی 1606 میں تو اس نے اپنے تخت کا وارث اپنے کزن کو بنایا جو کہ اسکاٹ لینڈ کا جیمز 6 تھا. یہ جو جیمز ہوتا ہے، ولیم ہوتا ہے، الزبتھ ہوتا ہے، یہ ان کے اصل نام نہیں ہے، ان کے اصل نام کوئی اور ہوتے ہیں. یہ بیکیم کنگ جیمز 1 آف انگلینڈ، اور اسی بندے کو انگلینڈ، ویلز اور آئرلینڈ کا جیمز 1 کہا جاتا تھا. بٹ اسکاٹ لینڈ ریمینڈ اے سیپریٹ کنٹری، لیکن اسکاٹ لینڈ جو ہے ایک الگ ملک رہا. کنگ جیمز بائبل، اس نے جو بائبل لکھی وہ کیا تھی؟ One achievement of King James' reign was a new translation of Bible into English. انگریزی زبان میں بائبل کا ایک ترجمہ اس نے اپنے دور حکومت میں رین میں لکھا. یہ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی، لیکن یہ پہلی بائبل نہیں تھی جو کہ انگریزی ترجمہ جس کا ہوا ہے. This translation is known as the King James Version اور authorized version. اسی بائبل کو کنگ جیمز ورژن یا authorized version بھی بولا جاتا ہے. It is not the first Bible, English Bible, but it's a version which continues to be used in many Protestant churches today. یہ کوئی پہلی انگریزی ترجمہ نہیں تھا بائبل کا، لیکن یہ وہ ورژن ہے جو کہ بہت ساری کنٹریز میں پروٹیسٹنٹ چرچز میں ابھی تک استعمال ہوتا ہے. آگے ہے جی آئرلینڈ. During this period, Ireland was an almost completely Catholic country. اس عرصے میں آئرلینڈ جو تھا وہ پورا ایک کمپلیٹلی کیتھولک کنٹری تھا.
Henry VII and Henry VIII had extended English control outside the Pale. Pale جو کہ آئرلینڈ کا حصہ تھا اس کے ارد گرد اس کے باہر تک انگریزی قبضہ جو ہے وہ پھیل چکا تھا and had established the English authority over the whole country. اور پورے کنٹری پہ انہوں نے اپنا قبضہ جما دیا تھا، اپنا اختیار جما دیا تھا. Henry VIII took the title the King of Ireland. آئرلینڈ کے بادشاہ کا جو ٹائٹل تھا وہ ہنری VIII نے اپنے نام کر لیا تھا. انگلش لاز were introduced. انگریزی قوانین انٹروڈیوس کرائے گئے. And the local leaders were expected to follow the instructions of the Lord Lieutenant in Dublin. ڈوبلن میں جو لارڈ لیفٹیننٹ تھا اس کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ ان کو فالو کریں. During the reign of Elizabeth I and James I, many people in Ireland opposed the rule by the Protestant government in England. Elizabeth I اور جیمس I کے عرصے کے دوران بہت سارے آئرلینڈ کے لوگ تھے جنہوں نے پروٹیسٹنٹ گورنمنٹس کا جو اختیار تھا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے خلاف ہو گئے. There were a number of rebellions. بہت فساد ہوئے. The English government encouraged Scottish and English Protestants to settle in the Ulster. یہ وقت تھا جب انہوں نے پلانٹیشن کی. پلانٹیشن کیا کیا تھا؟ پلانٹیشن یہ کہلاتا ہے کہ کسی دوسرے کے علاقے میں اپنے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ کر دی جائے کہ ان کا اختیار وہاں پہ ان کو مل جائے. سو انگلش گورنمنٹ نے یہی کیا، انکریج اسکاٹش لوگوں کو انکریج کیا، انگریزی پروٹیسٹنٹس کو انکریج کیا کہ وہ جا کے السٹر میں ڈیرا جمائیں، وہاں سیٹل ہونا شروع کر دیں. دا ناردرن پروونس آف آئرلینڈ، آئرلینڈ کا جو یہ پروونس تھا. ٹیکنگ اوور دا لینڈ فرام دا کیتھولک لینڈ ہولڈرز، وہاں کے جو کیتھولک زمیندار تھے ان کی زمینیں چھینی. دیز سیٹلمنٹس ور نون ایز پلانٹیشنز، اس سیٹلمنٹ کو یعنی کہیں رہنا شروع کر دینا اس کو کہتے ہیں پلانٹیشن. Many of the new settlers came from the southwest Scotland and other land was given to the companies based in London. ان کے جو علاقے، ان کی جو زمینیں تھیں وہ ساؤتھ ویسٹ کے جو ساؤتھ ویسٹ اسکاٹلینڈ کے جو لوگ آئے تھے انہوں نے لے لیں، یا لنڈن کی جو بڑی بڑی کمپنیاں تھیں زمینیں ان کو دے دیں. Lame later organized similar plantation in several other parts of Ireland. آئرلینڈ کے باقی علاقوں میں بھی اسی طرح کی سملر پلانٹیشنز جو ہیں انہوں نے کی. میرا ہاتھ تھوڑا شیک کر رہا ہے. اوکے. جیمس لیٹر آرگنائز سملر پلانٹیشن several other parts of Ireland. آئرلینڈ کے کئی اور علاقوں میں بھی اس طرح کی پلانٹیشنز کی گئیں. This had serious long-term consequences for the history of England, Scotland and Ireland. اور obviously یہ تو ہونا ہی تھا، اس کے بہت سنگین نتائج نکلے. اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور آئرلینڈ میں بہت عرصے تک اس کے اثرات رہے. رائز آف پارلیمنٹ. Elizabeth I was very skilled at managing parliament. Elizabeth I بہت سمجھدار تھی، بہت مہارت رکھتی تھی پارلیمنٹ کو مینیج کرنے میں. During her reign، اس کی حکومت کے دوران she was successful in balancing her wishes and views against those of the House of Lords and those House of Commons. ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈ میں زیادہ بیٹھنے والی تعداد جو تھی وہ پروٹیسٹنٹ لوگوں کی تھی. ان کی خواہش میں اور جو الزبتھ I کی جو اپنی خواہشات ہیں اس کے درمیان وہ بیلنس تلاش کرنے میں یا اس کو اپنی مرضی کو رائج کرنے میں بڑی سکسیسفل رہی، کیونکہ اس نے ایک بیلنس تلاش کر لیا تھا تو کوئی اس کے اگینسٹ بولا نہیں. جیمس I and his son Charles I were less skilled politically. لیکن جو اس کا کزن تھا اور جو اس کا آگے سے بیٹا بھی تھا جیمس I اور چارلز I، یہ بالکل اسکلڈ نہیں تھے، ان کے پاس کوئی مہارت نہیں تھی. بوتھ بلیوڈ ان دا ڈیوائن رائٹس آف کنگ، دونوں بلیو کرتے تھے الہامی حقوق بادشاہت کی. مطلب یہ تھا کہ ہمیں اللہ نے لگایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، ہمیں پارلیمنٹ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم پارلیمنٹ کے آگے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. دا آئیڈیا دیٹ کنگ was directly appointed by God to rule، کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اپوائنٹ کیا ہے حکومت کرنے کے لیے. They thought that the king should be able to act without having to seek approval from the parliament. وہ یہ سوچتا تھا کہ کنگ جو ہے بغیر پارلیمنٹ کے اپروول کے، ان کی رضامندی کے بغیر وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی کسی کے آگے وہ جواب دہ نہیں ہے.
اس کا بیٹا بھی یہ کچھ تھا. When the Charles I inherited the throne of England, Wales and Ireland and Scotland, جب چارلس ون اس کا بیٹے کو بھی یہ تخت ملے ان چاروں جگہوں کے, he tried to rule in the line with this principle. اس نے بھی اسی اصول کے تحت جو ہے وہ حکومت کرنے کی کوشش کی. When he could not get the parliament to agree with his religious and foreign policies, جب پارلیمنٹ والے اگری نہیں کر رہے تھے, رضامند نہیں ہو رہے تھے اس کی مذہبی اور اس کی غیر ملکی پالیسیز کو لے کے, ہی ٹرائی ٹو رول وداؤٹ پارلیمنٹ ایٹ آل, اور اس نے پارلیمنٹ کو بالکل ہی سائڈ پہ لگا دیا. اس نے نہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی, اس نے بالکل ان کو بے دخل کر دیا اپنے ہر فیصلے سے. For 11 years he found ways in which to raise money without parliament approval. پارلیمنٹ کی رضامندی کے بغیر اس نے پیسہ جمع کرنے کی کوشش کی. 11 سال تک بغیر پارلیمنٹ کے انوالومنٹ کے اس نے کام کی کوشش کی. But eventually troubles in Scotland meant that he had to recall parliament. لیکن obviously اس سے چیزیں نہیں سنبھالی گئیں, اسکاٹلینڈ میں فساد شروع ہو گیا, تو پھر obviously اس کو پارلیمنٹ کو بلانا پڑا. آگے ہے جی the beginning of English civil war. سول وار کیسے شروع ہوئی؟ سول وار تو ہونی ہی تھی. چارلس ون wanted to worship the of Church of England to include more ceremony and introduced a revised prayer book. چارلس ون چاہتا تھا کہ جو چرچ آف انگلینڈ ہے وہاں جو عبادت ہوتی ہے اس میں اور سیریمنیز اور تقریبات ایڈ کی جائیں, اور جو پریئر بک ہے ان کی دعاؤں کی جو کتاب ہے اس کو ریوائز کیا جائے, اس کو اپڈیٹ کیا جائے. He tried to impose his prayer book on the Presbyterian Church in Scotland. چرچ آف اسکاٹلینڈ میں جو پریسبیٹیرین چرچ ہے, پریسبیٹیرین پروٹیسٹنٹ کی ہی شاخ ہوتی ہے, فرقہ ہے, اس نے اسکاٹلینڈ کے چرچ میں اپنی پریئر بک کو مسلط کرنے کی بائی فورس کوشش کی. and this led to serious unrest. ظاہر ہے بے چینی پھیل گئی. A Scottish army was formed. اسکاٹلینڈ کے لوگوں نے اپنی آرمی بنا لی. and Charles could not find the money he needed for his own army. اور چارلز کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ بھی اپنی آرمی بناتا وداؤٹ دی ہیلپ آف پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ کی مدد کے بغیر وہی کام نہیں کر سکتا تھا. سو پھر کیا ہوا؟ ان 1640s he recalled parliament and to ask for funds. 1640 میں اس نے پارلیمنٹ کو بلایا, ان کو کہا کہ مجھے فنڈز دو, لیکن وہ تو ان کو نہیں ملنے تھے اوبیسلی, کیونکہ اس نے 11 سال ان کو نہیں لفٹ کرائی. many in the parliament were Puritans. پارلیمنٹ میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ پوریٹنس تھے. A group of Protestants who advocate strict and simple religious doctrine and worship. پوریٹنس تھوڑے انتہا پسند قسم کے پروٹیسٹنٹس تھے. یہ بہت سخت تھے اپنے ریلیجس ویوز میں, اپنے مذہب کی جتنی بھی چیزیں تھیں اس میں. لازمی ہوتا تھا کہ آپ سنڈے کو جائیں, سنڈے کو نہیں اگر چرچ کوئی پہنچتا ہوتا تو وہ بہت سختی سے اس کے ساتھ پیش آتے تھے. کافی ڈیٹیل ہے, کافی ساری چیزیں انہوں نے بنا کی تھی کہ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے, لوگوں کو سلک نہیں پہننا چاہیے, لوگوں کو سنڈیز کو ضرور آنا چاہیے ورنہ ان کا سر قلم کرا دیا جائے گا, اسموکنگ نہیں کر سکتے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. سو دیز آر دا تھنگس, یہ ان چیزوں میں کافی انتہا پسند تھے, اور یہ سارے پوریٹنس ہی تھے جن سے بہت زیادہ لوگ ڈرتے بھی تھے کیونکہ وہ سخت قسم کے لوگ تھے. پارلیمنٹ میں مینلی پوریٹنس تھے. انہوں نے کیا کیا؟ دے ڈڈ ناٹ اگری ود کنگس ریلیجیس ویوز. وہ اس کے مذہبی ویوز سے بالکل رضامند نہیں کرتے تھے. اینڈ ڈس لائکڈ ہز ریفارمز ان دا چرچ آف انگلینڈ. اور چرچ آف انگلینڈ میں جو اس نے تبدیلیاں کی تھیں آن ہز اون, وہ اس کو بالکل ناپسند کرتے تھے. پارلیمنٹ ریفیوزڈ ٹو گیو دی کنگ دا منی ہی آسکڈ فار. پارلیمنٹ نے انکار کر دیا کنگ کو پیسہ دینے کے لیے جو اس نے مانگا تھا. ایون آفٹر دا اسکاٹش آرمی انویڈیڈ دا انگلینڈ. اسکاٹلینڈ کی جو آرمی ہے اس نے انگلینڈ پہ حملہ کر دیا, لیکن پھر بھی پارلیمنٹ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹی. another rebellion began in Ireland. اور اسی ٹائم پہ آئرلینڈ میں بھی ایک فساد شروع ہو گیا. because the Roman Catholic in Ireland were afraid of the growing power of Puritans. کیونکہ جو روم کے کیتھولکس تھے آئرلینڈ میں, جو رومن کیتھولک آئرلینڈ میں رہ رہے تھے وہ خطرہ محسوس کرتے تھے پوریٹنس سے, کہ ان کی جو پاور ہے, طاقت ہے, وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. پارلیمنٹ took this opportunity to demand control of English army. پارلیمنٹ نے ڈیمانڈ کیا کہ انگلش آرمی کا جو کنٹرول ہے وہ ہمیں دے دیا جائے.
a chain that would have transferred substantial power from king to parliament. पार्लियामेंट ने कहा जी आर्मी हमारे हवाले कर दो, तो इसका मतलब ये था कि किंग के पास पावर नहीं रहती, काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल इनफ पावर जो थी वो चली जाती पार्लियामेंट को. इन रिस्पॉन्स चार्ल्स वन एंटर्ड द हाउस ऑफ कॉमन. ये बात चार्ल्स वन को अच्छी नहीं लगी. उसने क्या हरकत की, वो हाउस ऑफ कॉमन्स में घुस गया. हाउस ऑफ कॉमन्स में क्यों गया? ट्राई टू अरेस्ट 5 पार्लियामेंट्री लीडर्स. 5 पार्लियामेंट्री लीडरान जो थे उनको अरेस्ट करने के लिए वो हाउस ऑफ कॉमन्स में घुस गया. बट दे हैड बीन वार्न्ड एंड वर नॉट देयर. वो वहाँ से पहले ही जा चुके थे क्योंकि उनको पहले ही वार्निंग मिल गई थी, तो वो वहाँ पर नहीं थे. इस वक्त से, चार्ल्स वन के वक्त से अब तक कोई भी हाउस ऑफ कॉमन के अंदर किंग या क्वीन नहीं घुस सका. नो मॉनर्क हैज सेट फुट इन कॉमन सिंस. तब से हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी मॉनर्क ने यानी बादशाह या मलका ने कदम नहीं रखा. सिविल वॉर बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट कुड नॉट नाउ बी अवॉइडेड एंड बिगेन इन 1642. ये ऑब्वियस चीज़ थी, ये होना ही था. वो कह रहे हैं कि सिविल वार शुरू होगी बादशाह और पार्लियामेंट के दरमियान. अब वो कुड नॉट बी अवॉइडेड, अब इससे बचा नहीं जा सकता. तो वही हुआ, 1642 में जंग शुरू हो गई. द कंट्री स्प्लिट इनटू दोज विद सपोर्टर्स ऑफ किंग. जो सपोर्टर्स थे किंग के वो कैवलियर्स थे, और जो सपोर्टर्स थे पार्लियामेंट के वो राउंड हेड्स थे. और 2 हिस्सों में मुल्क तकसीम हो गया. एक तरफ कैवलियर्स थे, दूसरी तरफ राउंड हेड्स थे. फिर है जी ओलिवर क्रॉमवेल एंड द इंग्लिश रिपब्लिक. ये कौन था? द इंग्लिश आर्मी वॉज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ मार्स्टन मोर. मार्स्टन मोर एंड नेस्बी पे क्या हुआ? किंग की जो आर्मी थी वो हार गई. होना ही था, पार्लियामेंट ने जीतना ही था. बाय 1646 it was clear, ये बात बिल्कुल वाज़िया होगी, that parliament had won the war. ये बात वाज़िया हो गई कि पार्लियामेंट जो है वो जंग जो है वो जीत चुकी है. Charles was held prisoner by the parliamentary army. पार्लियामेंट की आर्मी ने चार्ल्स को जो है वो चार्ल्स वन को इम्प्रिजन कर लिया, अपने कैदी बना लिया, कैद में डाल दिया. He was still unwilling to reach any agreement with the parliament. पार्लियामेंट ने कोशिश की कि उसको रजामंद कराए कि वो किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाए, लेकिन वो किसी किस्म का एग्रीमेंट करने को तैयार ही नहीं था. उसको सिर्फ पैसे चाहिए थे जो उसको नहीं मिले, तो उसने जंग छेड़ दी. उसने क्या छेड़ दी? छिड़नी ही थी. एंड इन 1649 ही वॉज एग्जीक्यूटेड. 1649 में उसका सर कलम करा दिया गया. फिर जी आर्मी कंट्रोल है, आर्मी का कंट्रोल था. द इंग्लैंड डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ रिपब्लिक. अपने आप को जमहूरिया डिक्लेयर कर दिया इंग्लैंड ने. कॉल द कॉमनवेल्थ भी. इट नो लॉन्गर हैड अ मोनार्क. इसका कोई मोनार्क नहीं था फॉर द टाइम बीइंग. फॉर अ टाइम इट वाज नॉट क्लियर हाउ द कंट्री वुड बी गवर्नड. और कुछ अर्से तक ये पता ही नहीं था कि मुल्क की हुकूमत कैसे चलेगी. फॉर नाउ द आर्मी वाज इन कंट्रोल. फॉर द टाइम बीइंग आर्मी ने कंट्रोल संभाला. वन ऑफ इट्स जनरल ओलिवर क्रॉमवेल, दिस गाय. कुछ अरसे के लिए ये जनरल जो था इसने कंट्रोल संभाला. वो सेंट टू आयरलैंड, उसको आयरलैंड में भेजा गया. क्यों भेजा गया? वेयर द रिवोल्ट विच हैड बिगन इन 1641 स्टिल कंटिन्यूड. 1641 में जो फसाद शुरू हुए थे वो अभी तक जारी थे वहाँ पर. देयर वाज स्टिल अ रॉयलिस्ट आर्मी. अभी तक रॉयलिस्ट आर्मी वहाँ पर एक्टिवेट थी. इसको वहाँ पे ओलिवर क्रॉमवेल को भेजा गया कि कंट्रोल संभालें. Cromwell was successful at establishing the authority of English Parliament. Cromwell कामयाब हो गया अंग्रेज़ पार्लियामेंट का वहाँ पर इख्तियार जमाने में. But did this with such violence, लेकिन उसने इतनी वायलेंस के साथ, इतने पुरतशद्दुद अंदाज में किया that even today Cromwell remains a controversial figure in Scotland. स्कॉटलैंड में आज भी उसको मुतनाज़ शख्सियत के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इसने तकरीबन 4000 के करीब जो रॉयलिस्ट सोल्जर्स थे उनका कत्ल किया, उनको मरवाया. और ये जब मर गया तो फिर इसका भी बुरा हशर हुआ. इसका सर उतार के उन्होंने एक स्पाइक पे लगा दिया था जो कि हवा से कई सालों बाद गिरी, तो फिर इसका सर दफनाया. सो स्कॉट्स हैड नॉट अग्रीड टू एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन. स्कॉटलैंड के लोगों में कहीं ना कहीं दिल में उनके था कि चार्ल्स वन को
ایگزیکیوٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اینڈ ڈکلیئرڈ ہز سن چارلس ٹو ٹو بی دا کنگ. انہوں نے اس کے چارلس ون کا جو بیٹا تھا چارلس ٹو اس کو کنگ بنا دیا. ہی واز کراؤنڈ کنگ آف اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ بنا دیا گیا. اینڈ لیڈ اے اسکاٹش آرمی ٹو دا انگلینڈ. اور اس نے کیا کیا, اس نے اسکاٹش آرمی جو ہے وہ انگلینڈ میں گھسا دی, کیونکہ وہیں پہ اوبیسلی اس کے باپ کا سر قلم بھی ہوا تھا, تو خلاف تو وہ تھا. Cromwell defeated this army in the Battle of Dunbar and Worcester. یہی کرومویل نے اس کی آرمی کو, اس کے بیٹے کی آرمی کو بھی ہرا دیا بیٹل آف ڈنبر اینڈ ورسسٹر میں. چارلس ٹو escaped from Worcester. چارلس ٹو جو ہے, جو اس کا بیٹا تھا, وہ وارسسٹر سے بھاگ گیا. فیمسلی ہائڈنگ ان دا اوک ٹری. ایک درخت ہے اوک, اس کے اندر وہ چھپا ہوا تھا on one occasion, ایک موقع پہ. and eventually fled to Europe. وہاں سے بھاگ گیا یورپ. پارلیمنٹ now controlled Scotland. پارلیمنٹ نے اسکاٹ لینڈ کو بھی قبضہ کر لیا, as well as England and Wales. انگلینڈ اور ویلز پہ بھی. After his campaign in Ireland and victory of Charles II at Worcester, Cromwell was recognized as the leader of New Republic. اس کے بعد جو ہے وہ چارلس ٹو کو نہیں, اولیور کرومویل کو جو ہے وہ انگریزوں کا نیا لیڈر انہوں نے تسلیم کر لیا. He was given the title of Lord Protector. اس کو Lord Protector کا ٹائٹل دے دیا گیا. and ruled until his death in 1658. اور 1658 میں اس کا وفات ہو گئی. تب تک when Cromwell died, his son Richard became the Lord Protector. جب اس کا بیٹا کیا کہتے ہیں, ہاں, جب کرومویل کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا, اور اس کو بھی لارڈ پروٹیکٹر کا جو ہے وہ ٹائٹل دے دیا گیا. but was not able to control the army or the government. لیکن وہ گورنمنٹ یا آرمی کو کنٹرول کرنے کے اہل نہیں تھا, اجازت نہیں تھی. although Britain had been a republic for 11 years. حتیٰ کہ 11 سال سے ریپبلک جمہوریہ تو تھا برٹن. without Oliver Cromwell there was no clear leader of the system of government. لیکن اولیور کرومویل کے بعد ایک اسپیس تھا, ایک وائڈ تھا, کوئی کلیئر نہیں تھا کہ گورنمنٹ آف سسٹم کا لیڈر ہے کون. many people in the country wanted stability. بہت سارے لوگوں کو اسٹیبلٹی چاہیے تھی, تھوڑا مطلب پاؤں پہ کھڑے رہے اپنے, مطلب they wanted کہ بادشاہت کی عادت ہے تو ان کو بادشاہ ہی چاہیے تھا. people began to talk about the need of a king. لوگوں نے کہا جی ہمیں تو بادشاہ چاہیے, ہمارے لیے بادشاہ ڈھونڈ کے لایا جائے. آگے ہے جی ریسٹوریشن. ویڈیو تو کافی لمبی ہو گئی ہے. ریسٹوریشن انشاءاللہ میں نیکسٹ میں کروں گی, اینڈ دا کیتھولک کنگ یا جو بھی کرنا ہے. سو بائی دین نمبر آپ کے پاس ہے, میرا نہیں ہے تو اٹس Hajra is my name. 07413117830 یہ واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ میسج کریں. آپ ڈی وی ایل اے کی بھی تیاری کر سکتے ہیں, یعنی ڈرائیونگ تھیوری کی. اس کی بھی ویڈیوز میں بنانا چاہ رہی تھی, بٹ فرسٹ آئی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دس بک. اور دوسرا سلٹا B1 کے نوٹس بھی اگر آپ لے کے خود سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو فار دیٹ, اور اف یو وانٹ ٹو ٹیک ESOL کلاسز فار دیٹ, اور This Life in the UK classes if you want to take, or DVLA or ESOL. And even one more thing, اگر آپ کو قرآن کی کلاسز لینی ہے اسپیشلی فرام نقشبندیہ سلسلہ ٹیوٹرز یا قاری, تو آپ اس کے لیے بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں. پینٹنگ کلاسز کے لیے بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں. I have very very brilliant teachers for the painting and everything. So this number, take care, Allah Hafiz.